جب اللہ نے روحوں کو بنانا چاہا تو کہا کن، بے شمار روحیں بن گئیں، اللہ کے سامنے اور قریب ارواح نبیوں کی، پھر دوسری صف میں ولیوں کی، پھر تیسری صف میں مومنین کی، پھر ان کے پیچھے عام انسانوں کی، پھر حد نگاہ سے دور صف میں عورتوں کی روحیں بن گئیں، پھر ان کے پیچھے حیوانی، نباتی اور پھر ایسی جمادی ارواح جن میں ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ تھی نمودار ہو گئیں۔ اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے اقرار کیا اور سجدہ کیا تھا، یعنی پتھروں اور درختوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ پھر اللہ نے روحوں کے امتحان کے لیے مصنوعی دنیا اور لذات بنائے اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے۔ بے شمار روحیں اللہ سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف لپکیں اور دوزخ ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ پھر اللہ نے بہشت کا نظارہ دکھایا جو پہلی حالت سے بہتر، اطاعت اور بندگی والا تھا۔ بہت سی روحیں ادھر لپکیں اور ان کے مقدر میں بہشت لکھ دی گئی۔ بہت سی روحیں کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، انہیں پھر رحمان اور شیطان کے درمیان کر دیا۔ وہی روحیں دنیا میں آ کر بیچ میں پھنس گئیں، پھر جس کے ہاتھ لگ گئیں اسی کی ہو گئیں۔ بہت سی روحیں اللہ کے جلوے کو دیکھتی رہیں، نہ دنیا کی طلب اور نہ ہی جنت کی طلب۔ اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت ہو گئی۔ انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑا اور جنگلوں میں بسیرا کیا۔ روحوں کی تعلیم و تربیت اور مدارج کے لیے مذاہب کی صورت میں مدرسے قائم ہوئے، اور روز ازل کی تقدیر کے مطابق کوئی کس مذہب میں اور کوئی بے مذہبی رہیں۔ اللہ کی محب روحیں بھی اس دنیا میں آئیں، کوئی مسلم کے گھر، کوئی ہندوؤں، کوئی سکھوں اور کوئی عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہو گئیں اور اپنے مذہب کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کرنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے خواص نے رہبانیت اختیار کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین اجمیری، داتا علی حجویری، بری امام، شہباز قلندر وغیرہ نے بھی رہبانیت کے بعد ہی اتنے بلند مقام حاصل کیے اور انہی کے ذریعے دین کی اشاعت ہوئی۔ اللہ کی محب روحیں جو روز ازل سے اس کے نظارہ میں گم ہو کر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھیں، اس دنیا میں آ کر بھی اپنا تن من دھن قربان کر کے اس کی تلاش میں جنگلوں بیابانوں میں نکل پڑی۔ سالہ سال کی ریاضت، عبادات و مجاہدات کے بعد اپنے رب کے جلوہ کو دوبارہ پانے میں کامیاب ہوئیں۔ وہ روحیں جنہیں دنیا انبیاء، صدیقین، صالحین اور اولیاء اللہ کے نام سے جانتی ہے، اپنے اپنے مراتب پانے کے بعد حکم ربی سے خلق خدا کو فیض پہنچانے پر مامور ہوئیں۔ تاریخ ایسی برگزیدہ ہستیوں کے ناموں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار، دنیا کی آسائشیں، حتیٰ کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور حق کے پرچم کو بلند کر دیا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی مرد قلندر کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے جنہیں دنیا حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے نام سے جانتی ہے۔
آپ کی ولادت باسعادت 25 نومبر 1941 بروز جمعرات بوقت فجر آبائی گاؤں ڈھوک گہر شاہ میں ہوئی۔ ڈھوک گہر شاہ گجر خاں کے نواح میں بردیانہ بس سٹاپ کے مغربی جانب واقع ہے۔ گجر خاں راولپنڈی سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں سے مقامی بسیں بردیانہ بس سٹاپ ڈھوک گہر شاہ کی طرف جاتی ہیں۔ آپ کے جد امجد بابا گوہر علی شاہ کے نام سے آباد اس گاؤں کو تقریباً 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ موجودہ دور میں آبادی 24-25 گھروں پر مشتمل ہے، جن میں 100-125 افراد کے لگ بھگ رہائش پذیر ہیں۔ گاؤں میں پانی کی قلت دور کرنے کے لیے بابا جی نے خود کنواں کھودا۔ بابا صاحب کا کنواں گاؤں والوں کے لیے نعمت ثابت ہوا۔ یہی کنواں اب تک گاؤں میں پانی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ بعد میں کنویں کے ساتھ ہی سرکار گوہر شاہی کے حکم سے یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ وہ گھر ہے جہاں سرکار کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ پہلے یہ گھر کچی اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ اس جگہ ایک لائن میں کمرے ہوا کرتے تھے۔ جائے ولادت کا کمرہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اب یہاں پر گھر کا صحن ہے اور اس کی مخالف سمت میں کچے کمروں کی جگہ جدید طرز تعمیر نے لے لی ہے۔ آپ کے والد گرامی الحاج فضل حسین شاہ صاحب ملازمت کے سلسلہ میں دہلی مقیم تھے۔ ابتدائی قرآن مجید کی تعلیم مدرسہ نظامیہ دہلی ہندوستان میں حاصل کی، جس کے سرپرست خواجہ حسن نظامی تھے۔ نڈالی گاؤں کا یہ اسکول جہاں سرکار گوہر شاہی نے مڈل لیول تک تعلیم حاصل کی، یہ اسکول ڈھوک گہر شاہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جو کہ موجودہ دور میں ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارت میں موجود ہے۔ میٹرک اور انٹر پرائیویٹ کیا۔ اس کے بعد ٹیکنیکل تعلیم، موٹر میکینک، ویلڈنگ انجینئرنگ، الیکٹریکل اور ووڈ ورک وغیرہ کا سب کام پرائیویٹ اداروں میں ہی سیکھا۔ گاؤں کے شمال میں تھوڑی دور آبائی قبرستان موجود ہے۔ بابا گوہر علی شاہ رحمۃ اللہ کی قبر مبارک کے ارد گرد پہلے 4 دیواری تھی۔ بعد میں قبلہ سرکار شاہ صاحب نے روضہ مبارک تعمیر کروایا۔ اس قبرستان میں آپ کی والدہ محترمہ کی قبر مبارک اور آپ کے صاحبزادے راحیل گوہر اور شانی بابا، جن کا انتقال 3 سال 9 ماہ کی عمر میں رمضان المبارک کی 4 تاریخ کو ہوا، ان کا مزار بھی اسی قبرستان میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر قبور بھی موجود ہیں۔ ابتدائی ایام میں سرکار گوہر شاہی نے ایران اور بنگلہ دیش کا سفر بھی کیا۔ سفر سے واپسی پر آپ نے جہلم میں کچھ عرصہ کے لیے کینٹین کھولے رکھی۔ سرکار گوہر شاہی اپنی تحریر روحانی سفر میں لکھتے ہیں، جب سن بلوغت کو پہنچا تو فقیری کا شوق انتہا کو پہنچ چکا تھا، لیکن سیرابی کسی طریقے سے نہ ہو رہی تھی۔ دن رات بابا گوہر علی شاہ کے مزار پر بیٹھا درود شریف پڑھتا رہتا، جتنے نوافل پڑھے جا سکتے پڑھ لیتا، تہجد بھی پڑھتا، لیکن جس راستے کی تلاش تھی اس کا نام و نشان نہ ملتا۔ راولپنڈی صدر جی پی او سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر سرکار گوہر شاہی کے جد امجد بابا گوہر علی شاہ کا یہ دوسرا مزار ہے۔ بکر منڈی کا یہ علاقہ جہاں آپ کچھ عرصہ کے لیے مقیم رہے، آپ کی گدڑی اور عصا یہاں دفن ہیں۔ بابا گوراں والے کے نام سے مشہور یہ مزار جہاں کثیر تعداد میں لوگ آ کر اپنی منتیں مانتے ہیں۔ آپ کے گاؤں والے مزار سے زیادہ یہاں پر فیض کا سلسلہ زیادہ مانا جاتا ہے۔ دیول شریف یہ وہ مقام ہے جہاں سرکار گوہر شاہی ابتدا میں روحانیت کے حصول کے لیے آئے۔
آپ فرماتے ہیں ہماری برادری کے ایک پولیس انسپیکٹر جو پیر صاحب آف دیول شریف کے مرید تھے مشورہ دیا کہ یہ راستہ بغیر مرشد کے طے نہیں ہوتا، پہلے کسی کا دامن پکڑو، اور میں پیر صاحب آف دیول شریف سے بیعت ہو گیا۔ انہوں نے نماز پڑھنے کی تاکید کی اور ایک تسبیح اللہ پڑھنے کی بتائی، اور جب بھی تنہائی ملتی اللہ پڑھتا رہتا۔ دیول شریف راولپنڈی سے 54 کلومیٹر کے فاصلے پر براستہ کوہ مری بھوربن واقع ہے۔ دیول سنسکرت زبان کا لفظ ہے، موجودہ آبادی 30,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ اس کی شمال اور مغربی جانب فرنٹیئر اور مشرقی جانب آزاد کشمیر کا علاقہ ہے اور صوبہ پنجاب کی آخری سرحد پر واقع ہے۔ اس وقت کے سجادہ نشین پیر عبدالمجید سے سرکار گوہر شاہی بیعت ہوئے، جو کہ جامع مسجد مصطفیٰ کے پیش امام تھے۔ آپ کے والد کا نام میاں عبداللہ تھا، جن کا مزار یہاں موجود ہے۔ تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد جب روحانی پیاس بجھتی نظر نہ آئی تو آپ نے پیر صاحب سے بیعت توڑ دی اور قسمت آزمانے کے لیے گولڑ شریف کا رخ کیا۔ گولڑ شریف پیر میر علی شاہ صاحب کی نسبت سے مشہور اسلام آباد کے نواح میں یہ چھوٹا سا شہر، جہاں سرکار گوہر شاہی صاحبزادہ معین الدین سے بیعت ہوئے، ان سے ملاقات کا احوال سرکار نے کچھ یوں بیان فرمایا۔ اب گولڑ شریف صاحبزادہ معین الدین صاحب سے بیعت ہوا، انہوں نے نماز کے ساتھ ایک تسبیح درود شریف کی بتائی۔ میں نے کہا کوئی ایسی عبادت بتائیں جو میں ہر وقت کر سکوں، بقول اس آیت کے جب نماز پڑھ لو تو میرے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹیں لیتے بھی۔ انہوں نے کہا کہ تو کس زمانے میں ایسی بات کرتا ہے، ایسے طالب ختم ہو گئے، جا نماز پڑھ، گناہوں سے توبہ کر، ایک تسبیح روزانہ درود شریف کی پڑھا کر، ماں باپ کی خدمت کر، رزق حلال کھا اور ہمارے آستانے پر حاضری بھی دیا کر، بس یہی کافی ہے۔ میں نے کہا نماز بھی پڑھتا ہوں، درود شریف کی بھی کئی تسبیحیں پڑھتا ہوں، لیکن پیاس نہیں بجھتی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور بے رخی سے دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد آستانے سے اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے یہی سمجھا کہ ان کے پاس بھی ظاہری لبادہ ہے، ورنہ طالب سے اس طرح کوئی بے رخی نہیں کرتا، اور بیٹھے ہی بیٹھے وہاں سے بھی بیعت ٹوٹ گئی۔ مزار کے اس خوبصورت احاطے میں ایک جانب پیر میر علی شاہ صاحب کا خوبصورت مزار، وسیع مسجد اور وضو کے لیے حوض موجود ہے۔ سرکار گور شاہی کے آبائی گاؤں ڈھوک گور شاہ کے نواب میں سانگ بابا کے نام سے ایک بزرگ کا مزار ہے، وہاں آپ نے مسلسل 40 روز تک چلہ کشی بھی کی۔ روحانی سفر میں تحریر ہے کہ جام داتار کے دربار پر چلا جا، وہ زندہ پیر ہیں، تجھے اپنی مہم کا اشارہ مل جائے گا۔ میں جام داتار کے دربار پر پہنچا، عشاء کی نماز پڑھی، کچھ نوافل بھی پڑھے اور تھکن کی وجہ سے جلدی نیند آ گئی۔ رات کا کوئی حصہ تھا، دیکھا تو ایک بزرگ سامنے کھڑے تھے، ان کے قریب 2 آدمی اور بھی تھے جو صرف ایک دھوتی پہنے ہوئے تھے۔ بزرگ نے کہا ان کے ساتھ جاؤ اور مسواکیں کاٹ لاؤ۔ میں ان 2 آدمیوں کے ساتھ قریبی جنگل میں چلا گیا اور جھال کی مسواکیں توڑنے لگا۔ یہ واقعہ روحانی سفر میں تفصیلاً درج ہے۔ جام داتار کا پورا نام حضرت اصغر علی شاہ صاحب ہے، سندھ میں جام صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔ ضلع نواب شاہ سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی جانب ان کا مزار واقع ہے۔ مزار کے ساتھ ہی قبرستان ہے۔ مزار شریف کی شمال کی طرف آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر یہ وہ جگہ ہے جہاں اس زمانے میں جنگل تھا اور سرکار گوہر شاہی کو مسواکیں کاٹنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جس میں پیلوں کے درخت تھے۔ موجودہ دور میں جنگل کی جگہ کھیتوں نے لے لی ہے۔
یہاں سے سرکار گوھر شاہی کا گھر واپسی اور 12 سال پر محیط کاروباری ازدواجی زندگی کا عرصہ ہے۔ گجر خان راولپنڈی سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ شہر، جہاں سرکار گوھر شاہی نے الیکٹرک اور سپیئر پارٹس کے کاروبار کا آغاز کیا، مین روڈ پر موجود ان 4 دکانوں میں سے ایک دکان آپ نے کرائے پر لی۔ موجودہ دور میں نشاندہی کے لیے دکانوں کے قریب جناح ہوٹل اور میرج ہال ہے۔ یہ ٹینچ بھاٹا مغل آباد بازار راولپنڈی ہے، جہاں آپ نے گیس کے چولہوں کی انڈسٹری لگائی، جس کا تذکرہ روحانی سفر میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ میری انڈسٹری کا کاروبار خوب چمکنے لگا، انڈسٹری میں کافی محنت کی، خوب پیسہ کمایا، اچھا خاصا کاروبار کیا۔ کچھ عرصہ سانگڑ میں بھی آپ نے الیکٹریکل کا کاروبار کیا۔ روحانی سفر میں سائیں اسلم کا واقعہ تحریر ہے۔ ہم صرف اس علاقے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ راولپنڈی پرانا لال آزار تلسا روڈ کے قریب سائیں اسلم کا یہ گھر واقع ہے۔ انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ بہت عرصہ پہلے سرکار گوھر شاہی میرے پاس تشریف لائے تھے۔ روحانی سفر میں حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ کا بھی تذکرہ تحریر ہے۔ ایک دن میں بری سرکار کے مزار پر گیا، وہی بزرگ ایک سائے کی شکل میں چادر پر بیٹھے نظر آئے۔ ہر سوال کا جواب تسلی بخش دیا۔ اب مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ بزرگ امام بری کی روح مبارک ہے۔ امام بری سرکار کی روحانی حکم سے آپ سرکار نے 3 دن کے اندر تزکیہ نفس کے لیے دنیا ترک کر دی۔ امام بری سرکار کا واقعہ سرکار گوھر شاہی کی تصنیف روحانی سفر میں تفصیلاً درج ہے۔ اس سایہ یعنی امام بری سرکار نے حکم دیا کہ اب تزکیہ نفس کے لیے 3 دن کے اندر اندر دنیا چھوڑ دو۔ حکم کو تیسرا دن تھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے دھیرے دھیرے قدموں سے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہوا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، اتنے میں ایک ٹیکسی قریب آ کر رکی۔ پوچھا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جی ٹی ایس کے اڈا پر۔ ٹیکسی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور میں اپنے آبائی شہر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ رہا تھا۔ سرکار گوھر شاہی پہلے لاہور داتا صاحب پہنچے۔ اور پھر شورکوٹ کے نزدیک سلطان الفقراء حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ کے دربار پر حاضر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہی کے حکم سے نور الہدا خریدی اور پھر 7 شریف روانہ ہو گیا۔ بس کے طویل سفر میں نور الہدا پڑھتا رہا۔ اس کی ہر سطر میرے دل پر اثر کر رہی تھی۔ ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ جو اس کتاب کو پڑھ کر بھی واصل باللہ نہ ہوا، کم بخت بے نصیب ہے۔ سرکار گوھر شاہی مغرب کے وقت حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے دربار پر پہنچے۔ لوگ دھمال کر رہے تھے اور اپنے حال سے بے خبر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے کان میں آواز آئی، شہباز کے عاشقوں کا یہ حال ہے اور تو اللہ کے عشق کا دعوے دار ہے۔ اسٹیشن کے سامنے والی پہاڑی پر چلا جا اور جو طریقہ نور الہدا میں لکھا ہے اسی طریقہ سے تصور کے ساتھ اسم ذات کا ذکر کر۔ میں اسی وقت پہاڑی کی طرف چلا گیا اور اسم ذات کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔
دل کی دھڑکن سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ کے دربار سے ہی نمایاں ہو گئی تھی، اور آج وہی دھڑکن اللہ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں اپنی قسمت پر بہت خوش تھا کہ جس راز کو بچپن سے ہی درباروں، غاروں اور جنگلوں میں ڈھونڈتا پھرتا رہا تھا، اپنے قلب میں پایا۔ سیون اسٹیشن کے ساتھ یہ وہ پہاڑی ٹیلا ہے جو تجلی گاہ کے نام سے مشہور ہے، جہاں قلندر پاک نے سرکار کو اس میں ذات کی مشق کے لیے بھیجا تھا۔ اس جگہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج کی شب یعنی 15 رمضان المبارک جب سورہ مزمل کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ فجر کا سما ہو گیا اور پہاڑی کے ارد گرد بے شمار کرسیاں بچھ گئیں، اور پھر ان کرسیوں پہ بے شمار بزرگ عربی لباس میں ملبوس رونق افروز ہوئے۔ 13 آدمی میرے قریب کھڑے کر دیے گئے اور ایک صدا آئی، آج چناؤ ہونے والا ہے۔ وہ آدمی عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے، کسی نے صرف کپڑے کی دھوتی اور کسی نے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ عرصہ سے جنگلوں میں چلے وظیفے کر رہے ہیں۔ اتنے میں آسمان سے بجلی کی مانند ایک لمبی رو آئی اور میرے جسم پر آن گری۔ حاضرین حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کل کا آیا ہوا پرانوں پر سبقت لے جائے۔ ان 13 آدمیوں کے منہ سے نکلا کہ شاید بھول ہو گئی۔ اتنے میں دوبارہ برقی رو آئی اور میرے جسم پر آن گری۔ ان 13 آدمیوں میں سے کسی نے غصہ سے، کسی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور چلے گئے۔ اس واقعہ کے بعد میرا جسم سخت بھاری ہو گیا اور میں بغیر کوئی مشق کیے لیٹ گیا۔ بال بال سے اللہ کی آواز سنائی دے رہی تھی، حتیٰ کہ دل سے ایسی سریلی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ اللہ پڑھ رہا ہے۔ میں جس سمت دیکھتا لفظ اللہ لکھا نظر آتا، اور اب دل پر بھی خوشخط سنہری لفظ اللہ نظر آیا۔ بے اختیار زبان سے سبحان اللہ نکلا۔ آج کے بعد کئی قسم کی مخلوق اور کئی بزرگوں کی ارواح مجھے دیکھنے کے لیے آتے۔ سردیوں کے موسم میں سرکار گوھر شاہی کو لال باغ میں اس درخت کے نیچے بیٹھنے کا حکم ہوا۔ یہی جگہ آپ کی چلہ گاہ کے نام سے مشہور ہے۔ بعد میں آپ کے مریدین نے 4 دیواری بنا کے چلہ گاہ کو محفوظ کر لیا۔ چلہ گاہ کی دائیں جانب قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ ہے۔ آپ کی کتاب روحانی سفر میں 50 سالہ مستانی مائی کا بھی ذکر ہے، جو کہ شیطان کی چیلی تھی، اور سرکار گوھر شاہی کو طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے اصل راہ سے ہٹانے پر مامور تھی۔ سرکار کی چلہ گاہ کے ساتھ ہی اس جگہ مستانی مائی کی جھونپڑی ہوا کرتی تھی۔ لال باغ میں یہ وہ چشمے ہیں جہاں سرکار گوھر شاہی وضو کے لیے ان راستوں سے آتے تھے۔ اسی چشمے کے پاس جو کھجور کا درخت ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ رات کے تقریباً 3 بجے ہوں گے، ذکر کی مشق کے بعد کھڑے ہو کر درود شریف کا ورد کر رہا تھا۔ فجر کا سما ہو گیا، چشموں کی طرف سے بے شمار مرد عورتیں قطار در قطار کھڑے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ آج کوئی بلند مرتبہ ملنے والا ہے۔ یہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن خیال آتا ہے کہ ان کی پشت میری طرف ہے، یہ کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں۔ مغرب کی طرف سے ایک سبز رنگ کا روزہ اڑتا آ رہا ہے، اور جہاں لوگ جمع ہیں وہیں اتر گیا۔ روزے میں سے ایک نورانی صورت نمودار ہوئی، عورتوں نے دیکھ کر جھومنا شروع کر دیا۔ ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ مرد بھی جھوم رہے تھے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے تھے۔ اب وہ بزرگ مجمع سے گزر کر میری طرف بڑھے، جوں جوں قریب آ رہے تھے خوشی سے آنسو جاری ہوئے جا رہے تھے۔ دیکھنے کی خواہش ہے لیکن نظر اوپر کو نہیں اٹھتی۔ نور ہے جسے آنکھوں کو دیکھنے کی تاب نہیں، نہ دیکھوں ارمان رہے اور دیکھوں تو جان جائے۔ یہ نہر لال باغ کے قریب ہی واقع ہے۔ ان دنوں جب سرکار گوھر شاہی لال باغ میں چلہ فرما رہے تھے، اسی نہر کی روانی کناروں تک تھی۔ آپ نے روحانی اشارے کے مطابق اس پل سے نہر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ حکم ربی سے پانی نے راستہ آپ کے لیے چھوڑ دیا
اور آپ صحیح سلامت کنارے تک پہنچ گئے۔ یہ واقعہ آپ کی آزمائش تھی اور آپ فرماتے ہیں ہمیں اس آزمائش سے بھی گزرنا پڑا۔ نہر کے پاس سڑک کے کنارے یہ چائے کے اس ہوٹل کے نشانات ہیں جہاں سرکار گوہر شاہی اکثر چائے پینے کے لیے آتے تھے۔ جام شور ٹیکسٹ بک بورڈ، جس کے عقب میں سرکار گوہر شاہی نے اس جگہ جھونپڑی ڈال کر ذکر قلبی اور آصف وغیرہ کی دم کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ لوگ جو سیون سے واقفیت رکھتے تھے ان کا آنا جانا شروع ہوا۔ یہاں کے لوگوں کا بھی تانتا بندھا۔ یونیورسٹی اور میڈیکل کے طلباء بھی ذکر و فکر میں دلچسپی لینے لگے۔ یہاں کا پرنسپل جو مخالفانہ عقائد رکھتا تھا اسٹوڈنٹس کو گوہر شاہی کے پاس آنے سے منع کیا، مگر وہ باز نہ آئے تو پرنسپل نے چوکیداروں کو حکم دیا کہ جھونپڑی اکھاڑ دو یا استعفیٰ دے دو۔ اس پر انہوں نے جھونپڑی اکھاڑ دی۔ لطیف آباد، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے نام سے مشہور حیدرآباد کا یہ علاقہ، جہاں 88A بریلی کالونی کا یہ گھر جس میں سرکار گوہر شاہی رہائش پذیر ہوئے، ڈاکٹر عبدالقیوم جن کا انتقال ہو چکا ہے اس گھر کے مالک تھے۔ سرکار گوہر شاہی اسی جگہ 1989 رمضان شریف کی ابتدائی تاریخوں میں تشریف لائے تھے اور آتے ہی فرمایا تھا کہ 5-6 سال گزر اوقات ہو جائے گی۔ اس کمرے میں سرکار شاہ صاحب کی اہلیہ اور بچے رہائش پذیر تھے اور یہ کمرہ سرکار کے زیر استعمال رہا۔ مرحوم مشتاق ملنگ جو کہ لال باغ 7 سے ہی سرکار کے ساتھ رہے اور سب سے پہلے ذکر قلب حاصل کیا، انہوں نے کچھ اینٹوں کا بندوبست کر کے کمرے کی بنیاد رکھی۔ شروع میں کمرے پر ترپال کا سایہ کیا گیا، بعد میں ٹین کی چھت اور پھر کچھ عرصہ بعد پختہ چھت کا بندوبست ہوا جو آج تک موجود ہے۔ بعد نماز اثر سرکار شاہ صاحب اس کھڑکی کے پیچھے بیٹھ کر مریضوں کو دم فرماتے، ان کے مسائل سنتے اور پانی بھی دم کر کے دیا جاتا، جس سے بہت سے لا علاج مریض شفا یاب ہو جاتے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اسی جگہ انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد رکھی گئی جو 1989 میں 4 افراد پر مشتمل تھی اور بعد میں پورے پاکستان میں اس کے مراکز قائم ہو گئے۔ یہیں پر آپ نے مینارہ نور، تریاق قلب، روحانی سفر جیسی مایا ناز تصوف پر مبنی کتب تحریر فرمائی۔ مرحوم قیوم بھائی کی یہ موٹر سائیکل ابتدا میں مشن کی فروغ کے لیے سرکار شاہ صاحب کے زیر استعمال رہی۔ خدا کی بستی کوٹری، یہ حیدرآباد کے نزدیک ضلع دادو کی ایک تحصیل ہے۔ جہاں سرکار گوہر شاہی کی رہائش گاہ ہے جو کہ ابتدا میں بطور آستانہ کے استعمال کی گئی۔ مرکزی اعتکاف اور سالانہ 11ویں شریف کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی۔ المرکز روحانی انجمن سرفروشان اسلام انٹرنیشنل۔ خدا کی بستی میں اس پہاڑی پر موجود اس آستانے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب سرکار گوہر شاہی کی روحانی مشن کا دائرہ کار پاکستان سے نکل کر بیرونی ممالک تک پھیل گیا۔ سرکار شاہ صاحب کی رہائش گاہ سے آستانہ یہاں منتقل ہوا۔ روحانیت کے حصول کے لیے دور دراز سے بہت سی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں۔ یہ لہلہاتا پرچم دور سے ہی اس آستانے کی نشاندہی کرتا ہے۔ آستانے کے مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی آستانے کی وسیع مسجد غوثیہ ہے۔
مسجد کے سامنے آستانے کا وسیع صحن ہے۔ صحن کی دوسری طرف مسجد کے مقابل روحانی مدرسہ ہے، جہاں جدید علوم کے ساتھ شریعت و طریقت کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ مدرسے سے ملحق دائیں جانب لنگر خانہ ہے، جہاں مہمانوں کی تواضع کی جاتی ہے۔ مسجد کے دائیں جانب آستانے کا یہ حصہ خواتین کے لیے مخصوص ہے، جسے دیوار کے ذریعے مردانہ آستانے سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ آستانے کے اس حصہ میں خواتین کے لیے ایک بڑا ہال، وضو خانہ اور سامنے سرسبز وسیع لان ہے۔ آستانے کے لیے اس جگہ کا انتخاب سرکار گوہر شاہی نے خود فرمایا، جیسا انہیں باطن میں دکھایا گیا تھا۔ آج حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات والا صفات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ جنگلوں بیابانوں میں سالہ سال اللہ کے عشق کی خاطر گھر بار عزیز و قارب دوست احباب کو چھوڑ کر بھوکے پیاسے ریاضت و مجاہدات کی بھٹی سے گزر کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت دنیا میں اسم ذات اللہ کو عام کرنے کی ڈیوٹی پر مامور ہوئے۔ آپ نے اللہ کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے دور دراز کا سفر طے کیا۔ مسجدوں، امام بارگاہوں، گرودواروں، مندروں، گرجا گھروں میں اس تاریخ ساز خطبات کے ذریعے اللہ کی محبت کی روحانی فیض سے لاکھوں مردہ قلوب کو اس میں اللہ سے زندہ جاوید کیا۔ آپ کے سادہ مگر جامع اور فرقہ واریت مذہبی تعصبات سے پاک پیغام کو پاکستان کے علاوہ ہندوستان، یورپ، امریکہ، کینیڈا تک بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ فرقہ پرست علماء سو اور مفاد پرست قسم کے لوگ آپ کی اس قدر مقبولیت کو دیکھ کر بکھلا گئے۔ طرح طرح کے الزامات اور فتوے لگائے گئے۔ نواز شریف اور بے نظیر حکومت نے بھی ایجنسیوں کا سہارا لے کر آپ کے مشن کو دبانے کی ناکام کوشش کی، مگر آپ کے غیر متزلزل ارادوں کے سامنے سب زیر ہو گئے۔ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کی شبیہ مبارک چاند، سورج، حجر اسود، مسجدوں، مندروں میں ظاہر کر کے آپ کی عظمت دنیا پر آشکار کر دی۔ چاند پر شبی سے متعلق مختلف ممالک سے شہادتیں بھی موصول ہوئیں۔ کیمرہ سے چاند کی تصاویر لے کر کمپیوٹر پر تحقیق بھی ہوئی۔ بعد ازاں ناسا کو بھی اس شبیہ کی نشاندہی کرائی گئی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے
کہ چاند پر چہرہ ہے، جو کہ 200 میل لمبی روشنی سے معلوم ہوتا ہے۔ کچھ امریکی شہریوں نے بھی ناسا سے اس تصویر کے بارے میں وضاحت مانگی، مگر گوھر شاہی کا مسلمان اور ایشیائی ہونے کی وجہ سے ناسا خاموش رہا۔ پاکستان کے مختلف اخبارات میں چاند اور ہجر اسود میں سرکار گوھر شاہی کی شبیہ کے حوالے سے خبریں شائع ہوئیں۔ خود سرکار گوھر شاہی نے گورنمنٹ آف پاکستان سے اس حوالہ سے تحقیقات کی اپیل بھی کی، بجائے تحقیقات کے آپ کو مختلف مقدمات قائم کر کے اس مسئلہ کو دبانے پر مجبور کیا جانے لگا۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے عظیم روحانی شخصیت سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی کی اپیل۔ میں حکومت پاکستان اور اس کے عملداران سے اپیل کرتا ہوں کہ چاند اور ہجر اسود پر تصاویر کے متعلق مکمل تحقیقات کرائیں۔ اگر یہ درست ثابت ہوں تو میری پشت پناہی کریں، تاکہ پوری دنیا میں اللہ کی محبت کا پرچار اور تمام مذاہب کے دلوں کو ایک کرنے میں آسانی ہو اور عوام بھی ایک سمت کا تعین کر سکیں۔ اگر مندرجہ بالا واقعات غلط ثابت ہوں تو حکومت کسی بھی سزا یا بندش کی مجاز ہے۔ ریاض احمد گوھر شاہی۔ کم ظرف سیاسی فرعون، کم نظر معاشی کارون، رسمی روحانیت کے کم کوش بلیم باور، عاجلانہ فتوی بازی کا شوق رکھنے والے دشمن انقلاب، قابلی طبقے کے متشدد مسلکی پروہت، جنہوں نے مسلک کے داخلہ خارجہ رجسٹر کا چارج سنبھال رکھا ہے، جب چاہا جسے چاہا دین سے خارج کر دیا، جسے چاہا داخل کر دیا۔ دین کے نام پر مسلک، مسلک کے نام پر فرقہ اور فرقہ کے نام پر نفرت کا زہر گھولا جانے لگا۔ آج کا مسلمان پریشان ہے کہ جائے تو کہاں جائے۔ دوسری طرف اگر عالمی حالات پر نظر ڈالی جائے تو دل دہل جاتا ہے۔ ملکی مفادات کی جنگ، قتل و غارت، ظلم و ستم، معاشی استحصال، غربت، مذہب سے دوری، قدرتی آفات اور تیزی سے رونما ہونے والی ان تمام تبدیلیوں سے ایک عام انسان پریشان حال ہے۔ چار دیواری کا تحفظ، امن و سکون، بھائی چارہ نام کی چیز ناپید ہو چکی ہے۔ دنیا کے حالات نے جس طرف پلٹا کھایا ہے، اس کی منزل تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ آج ہر مذہب کے لوگ کسی ایسے مسیحا کے انتظار میں ہیں جو انہیں درندہ صفت ہاتھوں کے چنگل سے نکال کر دنیا کو امن و سلامتی و بھائی چارے کا گہوارہ بنا کر انسانیت کی لاج رکھ لے۔ سرکار گوھر شاہی کا اللہ کی محبت کا آفاقی پیغام بلا شبہ تڑپتی سسکتی انسانیت کے لیے آب حیات ہے، جو دلوں سے قدورتیں، نفرتیں، بغض، حسد، کینہ اور فرقہ واریت کے بت پاش پاش کر کے انسان کو انسانیت دے رہا ہے۔ ہم تمام عالم انسانیت کو حضرت سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی سے بغیر کسی طمع کے اس میں ذات اللہ کے روحانی فیض حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آئیے اپنے سینوں کو اس میں اللہ سے منور کرنے کے لیے اپنی قسمت آزمائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔